جیسے وہابیت و دیوبندیت اور قادیانیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ رافضیت کا مزاج رکھنے والی کچھ خانقاہیں، پیر صاحبان، کچھ مولوی صاحبان، کچھ بڑے بڑے ٹائٹل لگانے والے حضرات انٹرنیٹ پر بیٹھ کر 10 بائی 10 کے کمرے میں یوٹیوب پہ چینل بنا کر اس طریقے سے صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں کہ عوام وہ سادہ لوگ جن کو وضو کے غسل کے فرائض تک نہیں معلوم، جن کو یہ بھی نہیں معلوم محلے کے مسجد میں امام صاحب کون ہے، ان کی تنخواہ کیا ہے، مسجد کے اندر کا کلر کیسا ہے، مسجد میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، یہ بچے لوگ رات کو کہیں چوراہے پر چائے کی دکان پر پان پٹی پر کھڑے ہو کر شیعہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، شیعہ علماء کو سنتے ہیں۔ میں نے بارہا بتایا ہے کہ یہ موبائل جہاں تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، آج کل بہت سارے فتنے مسلم معاشرے میں اس کے ذریعے بھی آ رہے ہیں۔ اس کا غلط استعمال، اس کا ناجائز استعمال، انٹرنیٹ پر کسی کو بھی سننا، کسی کو بھی فالو کرنا۔ آج کی تقریر میں یہ عہد کر کے اٹھیں، ہم مرتے دم تک صرف اور صرف اپنے مسلک کے علماء یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے علماء ہی کو سنیں گے، کسی غیر کی اچھی بات بھی ہمیں سننی ہی نہیں ہے۔ ہم کو دین لینا ہے، اپنے علماء سے لیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، صوفیوں کی بولی چینج ہو رہی ہے، مزار پر بیٹھے ہوئے مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اور کچھ مولوی صاحبان بھی حضرات صحابہ کے اندر کمیاں نکال رہے ہیں، نقائص نکال رہے ہیں۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ان جنت مکینوں کے فیصلے وہ ٹچے لوگ کر رہے ہیں جن کو 5 وقتہ نماز پڑھنا نصیب نہیں ہے، جن سے اگر دین کی ضروری باتیں تم مسلمان ہو تو کیوں ہو، بنیاد اسلام کیا ہے، ضروریات اسلام کیا ہے انہیں نہیں پتا، تم سنی ہو تو ضروریات اہل سنت کیا ہے جنہیں یہ بھی نہیں پتا۔ حال تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں اپنے بغل والے کو دیکھیں گے ہاتھ چھوڑنا ہے یا باندھے رکھنا ہے۔ بتاؤ جن کے دین کا علم اتنا سا ہو وہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں، بالخصوص سیدنا سفیان، حضرت ہندہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وحشی بن حرب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جرات اتنی بڑھ گئی کہ مولا علی کی محبت میں سرشار ہو کر اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اہل بیت کو یہ لوگ اس مقام پر بٹھانا چاہتے ہیں جو ان پاک ہستیوں کا مقام نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ولی کو ولی کے مقام پر رکھیں گے، صحابی کو صحابی کے مقام پر رکھیں گے، نبی کو نبی کے مقام پر رکھیں گے، نبی کو خدا نہیں کہیں گے، صحابی کو نبی نہیں کہیں گے، ولی کو صحابی نہیں کہیں گے، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھیں گے۔ لیکن آج لوگ محبت اہل بیت کا جھنجھنا بجاتے ہوئے چرسی، گنجیڑی، نشیڑی، سٹا مارنے والے، چاندی کی چلم میں گانجا پھونکنے والے حضرت مولا کائنات کو حضرات شیخین کریمین سے افضل مان رہے ہیں، جبکہ بالاجماع علماء موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے مبارک وجود کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل ہستی کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے، بے شک۔ پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت مولا کائنات ہے۔ یعنی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے، یعنی جس ترتیب سے یہ لوگ خلیفہ ہے وہی فضیلت کے درمیان بھی ان کی ترتیب ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کا نام لے کر، ان کی محبتوں کا دم بھر کر لوگوں کے دلوں میں دھیرے دھیرے بغض صحابہ آ رہا ہے۔ سنو، محبت اہل بیت سے کوئی نہیں روکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر بریلی کا امام بریلی میں پیدا نہ ہوتا تو تمہیں اہل بیت کا عطا پتہ بھی معلوم نہ ہوتا، اولیاء اللہ کے چوکھٹ پہ جانے کی توفیق بھی نصیب نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے دور پرفتن میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، جس نے اپنے دور میں تمام باطل قوتوں کو، طاقتوں کو پسپا کر کے اہل سنت کا سچا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ محبت اہل بیت کی آڑ لے کر
صحابہ پر بھونکا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت سے ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن صحابہ پر بھونکنا یہ رفض ہے، یہ شیعت ہے، یہ مجوسیت ہے، یہ یہودیت ہے۔ صحابہ پر بھونکنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ پیر صاحب خانقاہوں میں مسندوں پر بیٹھے ہوئے مریدوں سے مال بٹور رہے ہیں، 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں اور مریدوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، تم ایسے ہاتھ کر دو، لاؤ پانی پلاؤ۔ مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ اسی بہانے مولانا حسان صاحب کو یاد کرتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت ایسی دیوانگی میں نے بنارس میں کسی عالم کے لیے نہیں دیکھی جیسی آپ کے حوالے سے۔ اور باخدا کہہ رہا ہوں، یہ ان کی محبتیں ہیں جو میں نے تاریخ دے دی اور آپ کے درمیان آ گیا۔ کان کھول کے سن لو بنارس والوں، اور آن لائن بھی جتنے پیر صاحبان سن رہے ہیں، بنارس کے اندر میں جانتا ہوں کون سا سلسلہ ہے، کس گلی کوچے کے اندر ہے اور کیا بکواس کی جاتی ہے۔ پیر صاحب ویسے تو میری صبح کی فلائٹ ہے ممبئی کی، لیکن اگر آپ کو مناظرے کا شوق چل رہا ہے اور آپ کی خانقاہ میں کوئی پڑھا لکھا ہو، اللہ کی قسم میں ممبئی جانا کینسل کروں گا۔ کل پرسوں 3-4 دن میں جب بھی آپ کو مناظرہ کرنا ہو، یہ فقیر عظمت صحابہ پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہے اور تم سے مناظرے کو تیار۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان۔ یہ ڈرانے دبانے کی اور پروگرام کینسل اور FIR کی دھمکیاں مت دینا۔ آج مجھ پہ 8 FIR اس مہینے میں ہوئی، 8 FIR۔ عوام میں سے بھی کسی پہ اتنی FIR نہیں ہوگی۔ وہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا دور تھا جب ان کے دور میں سنیوں نے انگریزی کورٹ میں اعلیٰ حضرت پر کیس کیا، اور انگریزی کورٹ کا ایک نمائندہ آتا ہے، چلیے آپ کو بلایا ہے کورٹ میں، انگریز حکمران اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے، میں نے اپنی سرکار میں معاملہ ڈالا ہے۔ احمد رضا تو دور، احمد رضا کی جوتی بھی انگریزی کورٹ میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات ہے پیر صاحب، یہ ٹچی حرکتیں مت کرو، FIR کرنا یا پولیس مدد کرنا اور نیتاؤں کی دھوتیاں اور جوتیاں پکڑنا۔ اگر تمہارے اندر علمی دم خم ہو، آؤ بیٹھو ہمارے سامنے، صحابہ کے مشاجرات پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کی ثقافت پر، صحابہ کے اللہ کے انتخاب ہونے پر، صحابہ کے اللہ کے چنندہ ہونے پر، رسول کے محبوب ہونے پر مجھ سے مناظرہ کر لو۔ تم مر جاؤ گے لیکن مناظرہ نہیں کرو گے۔ تم نے جو اپنا آقا US کے اندر حسن اللہ یاری چھوڑ رکھا ہے، جو اچھا سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا میں تقریر کروں کہ نہیں کروں؟ اتنا اوور مت بولو یار، تھوڑا بات جب ختم ہونا تب ہاں ہوں کرو۔ وہ میرے ختم ہونے سے پہلے بولتے ہو تو پیچھے والے سمجھ نہیں پاتے۔ صحیح بات ہے کہ کنٹرول یور سیلف، تھوڑا کنٹرول کرو یار۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں شروع کیا، تمہید ہی چل رہی۔ میں یہ کر رہا تھا کہ آج بہت سی خانقاہیں دیکھیے، ایک سچی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایران دنیا کا واحد 100% شیعہ ملک ہے، جیسے آذربائیجان ہے اور جیسے یمن وغیرہ کے علاقے میں شیعہ پائے جاتے ہیں۔ ایران میں باقاعدہ شیعوں کی حکومت ہے، وہاں کے شیعہ دن بدن ملحد بنتے جا رہے ہیں، ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں، اسلام کا قلادہ گلے سے اتارتے جا رہے ہیں۔ اب ایرانیوں نے دیکھا
हिंदुस्तान में वहाबियत जो फैली है वो मौलवियों के और मदरसों के और वालामा के जरिए फैली है। अब अगर हमें हिंदू पाक में बर्रे सगीर में शियत फैलाना है तो कैसे? तो उन्होंने बहुत माइंड लगाया, बहुत दिमाग लगाया, तब उन्हें समझ में आया कि ये कब्रों के मुजावर, ये सलासिल के मानने वाले, ये पीर साहिबान, सूफी साहिबान जो अपने आप को सैयद कहते हैं, इनको कुछ न कुछ कुड़िया दी जाए। बाकायदा 900 के करीब खानकाहें ऐसी है हिंदुस्तान में जिनको ईरान से मंथली पेमेंट आता है, पैसा आता है। अब ये धीरे धीरे अपनी खानकाहों में जाहिल मुरीदों के बीच में, जिन मुरीदों को माँ बाप के हुकूक पता नहीं है, फर्जो वाजिब पता नहीं है, रोजे का ठिकाना नहीं है, नमाज का ठिकाना नहीं है, इनके सामने सहाबा की बात करते हैं। देखो सहाबा ने रसूलुल्लाह के जाते ही अली से खिलाफत छीनी, फातिमा का घर जलाया, फातिमा का हमल गिराया, हसनैन करीमैन से जंग की, उनसे फदक का बाग छीन लिया। इस तरह रो रो के वाक़ियात बयान किए जाते हैं कि लोगों के दिलों में धीरे धीरे सहाबा का बुग़्ज़ आता है। खुदा की कसम सहाबा वो पाकीज़ा जमाअत है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो लोग तुम्हें तारीख बताते हैं, देखो तारीख में ये लिखा है सहाबा ने ऐसा कहा, फलाने पीर ऐसा कह रहे हैं, शेखुल इस्लाम ऐसा कह रहे हैं, फलाने मुनाजिर ऐसा कह रहे हैं। खुदा की कसम वो सारी रिवायात को एक पोटली में डालकर पानी में बहा दो, इसलिए कि सहाबा के बारे में कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह से वो राजी है, वो लोग अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। जब कुरान का फैसला आ गया कि अल्लाह उनसे राजी है, अब तारीख से सहाबा का फैसला नहीं होगा, मन गलत रिवायात से सहाबा का फैसला नहीं होगा, क्या बात? मन गलत रिवायात से सहाबा का फैसला नहीं होगा। सहाबा का फैसला कुरान ने कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी है, व रज़ू अन्हु, और ये मुबारक जमाअत भी अल्लाह से राजी है। जब अल्लाह राजी सहाबा राजी, तो एक दो टके के पीर तेरी क्या हैसियत है जो अपनी खामखा में बैठकर हजरत अमीर मुआविया के बारे में ज़बाने तान को दराज कर रहा है? तेरी क्या हैसियत है? आओ जिस नबी की अहले बैत को मानने का दावा करते हो, जिनके नाम पर दीन का तमाशा बनाते हो मुहर्रम में, और शहादत हुसैन का मजाक उड़ाते हो, उस नबी मोहतरम का फरमान सुनो सहाबा के बारे में क्या है, और दिलों में कोई मैल कुचैल कदूरत हो तो निकाल देना। खुदा की कसम अल्लाह के हुजूर हर बात का फैसला होना है। आज की ये महफिल किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, मेरा रब देख रहा है, मलाइका अनवार रहमत और नूर लेके आ रहे हैं। कल कयामत में मैं कहूंगा मौला ताला 18 मई 2025 को बनारस बजरगीहा में गया था और मैंने खोल कर कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनाया। इसके बाद भी ये नहीं माने, फिर खुदा के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करने वाला कोई न होगा। दिलों में मैल कुचैल है तो निकाल लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिन अहले बैत से तुम मोहब्बत करते हो ना, किस लिए करते हो? क्योंकि ये नबी के घर वाले, इसीलिए करते हो। तो नबी की वजह से अहले बैत से मोहब्बत है। अब उस नबी का फरमान क्या है? मुस्तदरक हाकिम की 16 आने सही हदीस है, 100% सही हदीस। हजरत उबैन बिन साइदा कहते हैं हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। जब अल्लाह ने आका को चुना तो मेरे आका में कोई कमी, कोई नक्स, कोई भी किसी तरह की कोई कमी हो ही नहीं सकती है। जी तमाम आदमियत का सरदार, अंबिया का ताजदार, रसूलों का इमाम और खातम बनाने के लिए अल्लाह ने हुजूर को चुन लिया। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार ली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा को किसने चुना है? ओ बिरयानी के दौर में सहाबा पर भौंकने वालों, कुर्बानी के दौर में रसूलुल्लाह का साथ देने वाले सहाबा है। ये कुत्ते के बच्चे राफजी, सबाई, मजूसी, हरामी
शिया कहते हैं कि नबी के दुनिया से जाते ही सारे सहाबा दीन से फिर गए सिवाय 3 सहाबा के, फिर बाद में 4 लौट आए, टोटल 7 सहाबा इस्लाम पर थे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ बनारस वालों, ये मौलाना हसन है, इनकी सोहबत में 2 साल 5 साल अगर कोई चोर उचक्का रहे तो उसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा, बदलाव आएगा। अजीब बात है, एक मौलाना की सोहबत में रहकर एक अच्छे खासे इंसान का जहन तब्दील हो जाता है, वो सुधर जाता है। जिस पूरी मुबारक जमात को नबी ने कुरान पढ़ाया हो, नमाज पढ़ाई हो, जिस पूरी मुबारक जमात को नबी ने बयात की हो, नबी ने बयात किया हो, और जिस पूरी मुबारक जमात की तरबियत नबी ने की हो, तुम असल में सहाबा पे नहीं उंगली उठा रहे हो, नबी की तरबियत में उंगली उठा रहे हो। अल्लाह कि नबी के दुनिया से जाते ही सहाबा इस्लाम से फिर गए। जिन रावजियों की तुम बोली बोल रहे हो उनका इतना खतरनाक अकीदा है। मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है, माज़अल्लाह अगर रावजी सहाबा को मानते तो यूएस में बैठा हुआ हसन अल्लाह यारी ईमान शैखैन पर मुझसे मुनाजरा करता। आज नौबत ये है, ये ईमान शैखैन पर हमसे मुनाजरा कर रहे हैं। मैंने शर्त में लिख दिया कि ईमान शैखैन तो साबित है ही, मुझे साबित नहीं करना है, सिर्फ जाहिर करना है। मैं खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इस धरती पर अबू बकर और उमर मुसलमान नहीं तो किसी माँ ने मुसलमान पैदा ही नहीं किया। अबू बकर और उमर जन्नती नहीं है तो अल्लाह की कसम जन्नत भी नहीं है। अबे बदबख्तों, अबू बकर और उमर कहाँ लेते हैं? आका फरमाते हैं, माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, कि मेरी कब्र से मेरे मिंबर तक का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। मुझे बताओ, जब तुम मुर्दे को दफनाते हो क्या पढ़ते हो? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जी हमने तुम्हें इस मिट्टी से बनाया, इसी में ले जाएंगे, इसी से दोबारा क्रिएट करेंगे। आका फरमाते हैं आदमी वही दफन होता है जहाँ की मिट्टी से वो बना। अबू बकर और उमर कहाँ लेते हैं? अरे रावजियों, तुम्हारी माएं तुम्हारे गम में मातम करे। ओ कब्रवाइयों, ओ हरामियों, अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह के पहलू में लेते हैं और कयामत तक के लिए लेते हैं। फिर कहते हैं उनकी हुकूमत थी, उनका जोर था, तो अली के सामने तो अबू बकर का विशाल हुआ, रोका क्यों? जी बहादुर इतने के किले खैबर को उखाड़ दिया। क्या बात? बहादुर इतने के 1000 पहलवान की ताकत है। बहादुर इतने के ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली जैसा जवान नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। रोका क्यों नहीं? उमर हजरत अली के सामने मिसाल फरमाए, हजरत अली ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि ये गलत नहीं था। इनके नजदीक मौला अली तकैया करके झूठ बोलकर उनकी हुकूमत को मान रहे थे। वो तुम्हारा धर्म है जिसमें तुम अपने मौला को भी झूठा कहते हो। जी और हमारे मुताबिक अली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल अबू बकर यकीनन कतअन जन्नती हैं। बेशक बेशक। जिस दौर में जहांगीर की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, बहुत सी रावजियत को बादशाहों के जरिए भी फरोग मिला। जैसे आज पीरों से रावजियत फैल रही है, जी तो जहांगीर की एक बेगम राफजी थी, शिया थी, राफजिया थी। जी उसने सोचा क्यों ना बादशाह की मोहब्बत का फायदा उठाकर हिंदुस्तान में शियत को मैं बढ़ाऊं। जी तो उसने ईरान अपने मुश्तहिद को खत लिखा कि आप कोई बड़ा आलिम ईरान से भेजें जो मेरे पास दरबार में आए, मैं उसे दरबार में रखूं और यहाँ से शियत को फरोग दिया जाए। लेकिन तरीका यह है कि जब वो ईरान से चले तो छोटे मोटे इमामों को जो आधा अधूरा पड़े हुए होते हैं सैर करता हुआ, हराता हुआ आए ताकि एक हवा बन जाए। बहुत बड़े मुनाजिम, बहुत बड़े मुनाजिम, बहुत बड़े मुनाजिम। जी बेटा ये हवा बउवा हमारे सामने नहीं चलता। हम जानते हैं मच्छर पार्टी की हकीकत क्या है। क्या बात है, वाह
سمجھے؟ بہت اچھا تو ایران سے وہ مجتہد چلا، چھوٹے موٹے اماموں کو ایسے مسائل میں الجھا کر زہر کرتا رہا. اس کی شہرت اس کے پہلے ہندوستان تک آ رہی ہے کہ فلاں مجتہد آ رہے ہیں، ان سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، وہ تو توپ ہیں، وہ تو نیکسٹ لیول کے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جیسے آج کا ہوا بنا ہوا، وہ تو 13 تاریخ کو دنیا دیکھے گی کہ سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا. غبارے میں سوئی ٹوچ دو، ساری ہوا نکل جائے. کیا بات ہے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. شرافت سے رہو بیٹا، میرا نام کلیم حنفی. اب یہ صاحب ہوا بناتے اللہ ہو رہا. حضرت میرا حسین زنجانی رحمہ اللہ ایک بہت صوفی منش بزرگ تھے، عالم تھے. عصر کے بعد ان کی محفل لگی ہوئی تھی. یہ شیعہ مجتہد وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا یہ بہت بڑے صوفی ہیں، اگر میں نے ان کو ہرا دیا تو میری اور زیادہ ہوا بن جائیں گی. ان کے محفل میں گیا، کہا حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں امام عالی مقام کے فضائل بیان کروں. آپ نے فرمایا کون روک سکتا امام عالی مقام کے فضائل بیان کرنے سے، کرو. جی. یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دوستو، ہم شیعہ جن کو اپنا امام مانتے، امام معصوم، ان کی عظمت و رفعت کا یہ عالم ہے کہ کربلا میں جہاں وہ لیٹے ہیں 40 میل دور تک اگر کوئی پکا کافر بھی وہاں دفن کر دیا جائے تو اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ مقام ہے امام حسین. جب اس نے یہ کہا تو حضرت میرا حسین زنجانی پورے جلال میں کھڑے ہو گئے. کہا او بدبخت رافضی، تو کہتا ہے جہاں حسین لیٹے ہیں 40 میل کے اندر اگر کوئی پکا کافر بھی لیٹ جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. حسین کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ نبی کے در سے ملا، نبی کی نسبت سے ملا. مجھے بتا، اس حسین کے نانا نبی کے بغل میں ابو بکر و عمر لیتے ہیں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی؟ کیا ان کی بخشش نہیں ہوئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال شیعت کو بڑھانے میں بادشاہوں کا بھی ہاتھ تھا اور آج کل پیر صاحبوں کا ہاتھ ہے. محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کر کے. صحیح بات ہے جی. چند باتیں ان کے پاس. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نیٹ پر بیان سن لیں گے، اسی کو سمجھ لیں گے واقعی سچ ہے. میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں جو خدا کی قسم شیعہ مذہب کی پول کھول کے رکھے. علماء بیٹھے شیعہ ذاکرین کا نوحہ، رونا، مرثیہ، یہ بال نوچنا، سینہ پیٹنا دیکھ کے اتنے متاثر مت. شیعہ مذہب کا اگر جھوٹ پکڑنا ہے تو ایک بنیادی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کے پہلے کسی عالم نے بتایا ہی نہیں ہوگا. 10 شیعہ ذاکروں کو لے کر آؤ، ایک ایک کمرے میں بند کرو. 10 شیعہ عالموں کو لاؤ، ایک ایک کمرے میں بند کرو. 10 شیعہ مذہب کی کتابیں واقعہ کربلا پر لے کر آؤ، اس کا مطالعہ کرو. اب ایک کام کرو، 10 شیعہ ذاکروں سے کربلا کا واقعہ سنو کہ بھئی کربلا کا واقعہ. خدا کی قسم اگر 2 ذاکروں نے بھی ایک جیسا واقعہ بتایا نا، 2 ذاکروں نے بھی ایک جیسا واقعہ بتایا، اللہ کی قسم میں اپنی پوری جائیداد تم لوگوں کے نام لکھ کر دیں گے. نہیں سمجھے؟ شیعہ مذہب ٹکا ہی ہے واقعہ کربلا پر. میں تو کہتا ہوں یزید کو دعا دو جو تمہارے ہر سال کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا. رافضیوں یزید کو دعا دو جو تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا ہے. شیعہ 10 شیعہ ذاکر ایک جیسا واقعہ کربلا نہیں بیان کر سکتے. 10 شیعہ عالم ایک جیسا واقعہ کربلا بیان نہیں کر سکتے. 10 شیعہ کتابوں میں ایک جیسا واقعہ کربلا نہیں ملے گا. ارے جو جماعت اتنا جھوٹ بولتی ہو، وہ جماعت اگر صحابہ کے بارے میں بکواس کرے تو اسے پیر میں رکھ کے اڑا دینا چاہیے، ماننا نہیں چاہیے. لیکن کچھ کم علم پیر صاحبان جو بزرگوں کے گدی کے جانشین بنے بیٹھے ہیں، اقبال نے سچ کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے میں.
پیر صاحب مسند ارشاد پر بیٹھ کر جاہل مریدوں میں جنگ جمل اور صفین کا تذکرہ چھوڑتے ہیں، پھر کبھی خلافت کی بات، کبھی فاطمہ کا گھر جلانے کا تذکرہ، کبھی یہ کبھی وہ، دھیرے 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 نوجوان بچوں میں صحابہ کا بغض آتا ہے، اور پیر صاحب کوشش کرتے ہیں کہ سنی شیعہ بھائی ہو جائے، اتحاد ہو جائے، سنی شیعہ ایک ہو جائے۔ ایسے کتنے پیر ہیں جو چاہتے ہیں کہ سنی شیعہ ایک ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں۔ بلکہ کچھ سنیوں کا ٹائٹل لگا کر متا کی پیداوار، آپ کو معلوم ہے متا کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ شیعہ مذہب میں ایک بڑا اچھا عمل، یعنی جب بھی موڈ خراب ہو جائے، کوئی اچھی عورت دکھ جائے، 2 گھنٹے کے لیے اویو لے کر چلے جاؤ، کچھ پیسے دے دو، پھر بعد میں جو بچہ ٹھہر جائے، پیدا ہو جائے، وہی حرام زادے رافضی ذاکرین صحابہ پر بولتے جو اویو کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے یہاں متا ہے، ایگریمنٹ کی شادی۔ جی بہرحال اب یہ لوگ پیر صاحبان فیصلے کر رہے صحابہ کے، خاص طور پر سیدنا معاویہ کی شخصیت کو تاریخ سے بتاتے ہیں۔ کئی طرح کے الزام ہیں۔ سب سے پہلا الزام یہ کہ معاویہ نام وہ کتیا ساتھ بھونکتی ہے۔ امیر معاویہ کا ایک معنی ہے، صاحب تھوڑا محنت کر کے پڑھ لیتے تو آپ کو معاویہ نام کے اور بھی معنی نظر آتا۔ چلیے اس کا جواب میں دیتا ہوں، اور 2-3 اعتراض کا جواب دوں گا۔ جو حضرت نام میں کوئی خرابی ہوتی، حضور اسے بدل کے اچھا نام رکھتے۔ جیسے حضرت عمر کی بیٹی آسیہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور نے فرمایا تو آسیہ نہیں ہے، انتی جمیلہ، تو خوبصورت ہے۔ سرکار نے ان کا نام بدلا۔ اگر معاویہ نام میں خرابی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لے کر آئے ہجری 6 میں، اور انہوں نے اسلام ظاہر کیا فتح مکہ میں۔ فتح مکہ میں چلو تمہارے حساب سے فتح مکہ میں اسلام لائے، لیکن حضور کے سامنے اسلام لائے، تو حضور نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ جی بدلا کیوں نہیں؟ دوسری بات، امام حجر عسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اٹھا کر دیکھو، جس میں انہوں نے لکھا ہے 32 ایسے صحابہ ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ، اگر ایک معاویہ میں خرابی تھی تو حضور نے دوسرے معاویہ نام کے صحابہ کے نام بدلے کیوں نہیں؟ اور دوسری بات، جب سرکار مدینے آئے، مسند امام احمد کی روایت ہے، تو مدینے کے اوپری حصے میں سرکار ایک مسجد میں گئے جس کا نام بنو معاویہ تھا۔ سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ سرکار نے اس مسجد کا نام بدلا کیوں نہیں؟ معلوم پڑا کسی نام کے لغوی معنی خراب ہو اور اصطلاح شریعت میں خراب نہ ہو، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں، یا لغت میں اس کے کچھ معنی خراب اور کچھ معنی اچھے ہو، وہ نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے معاویہ نام کا مطلب وہ کتیا جو یاروں کے ساتھ بھونکتی ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی نے اپنی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے معاویہ کے 18 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے پنجہ موڑنے والا، ایک معنی ہے ٹکر دینے والا، ایک معنی ہے ہرانے والا، ایک معنی ہے توڑنے والا، ایک معنی ہے چڑھنے والا، ایک معنی ہے راستے کا وہ پتھر جو منزل تک پہنچاتا ہے، ایک معنی ہے شیر دل، ایک معنی ہے بڑھ کر حملہ کرنے والا، ایک معنی ہے باطل کو سرنگو کرنے والا، اور ایک معنی ہے جب رات کی تاریکی چھٹنے لگتی ہے، صبح نمودار ہونے لگتی ہے، آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے، تو آپ دیکھو صبح کے وقت کتے بھونکتے ہیں، وہ جو کتے بھونکتے ہیں ایک ستارے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔
आसमान में एक तारा है मुआविया नाम का, जब वो सुबह निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अजीब बात है, आज भी जब मुआविया का नाम निकल जाए तो कुछ कुत्ते बेलगाम होकर भौं भौं करने लगते हैं। खुदा की कसम, ये नामे मुआविया का असर है। अच्छा, दूसरी बात, एक नुक्ता देकर जा रहा, अगर किसी नाम का लुग़वी माना बेकार हो तो उसे बदल देना चाहिए। जरा घर की खबर लो राफ़िज़ियों, घर में जो इमाम बना रखे आपने मासूमीन मंसूस मिनल्लाह, उनके नाम के माना मालूम है? सबसे पंगे लेना कलीम हनफी से नहीं, उंगली पकड़ के घर तक छोड़ कर आ जाऊंगा बेटा। मैं वो आदमी हूँ, जाता हूँ खरगोश के शिकार के लिए, लेकिन सामान होता मेरे पास शेर के शिकार का। मुआविया नाम में खराबी है। इमाम बाकिर इनके इमाम है कि नहीं? हमारे भी इमाम हैं, लेकिन हम उन्हें मासूम नहीं समझते, मंसूस मिनल्लाह नहीं समझते, उन पर वही का तसलसल जायज नहीं समझते। इमाम बाकर इनके इमाम है ना। अल बाकिर का माना क्या है? अल बाकिर का माना दूध देने वाली ऊंट, गायों का रेवड़, गायों का रेवड़, यानी बहुत सारी गाय हो तो उनको अल बाकिर कहा जाता है। फिर अल जाफर इनके इमाम है कि नहीं है? हमारे भी इमाम है। उसका माना क्या है? बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी। तो अब कोई कहे इमाम जाफर का नाम बदलो तो उस बेवकूफ की ये बात मानी जाएगी। अब्बास जिसका अलम ये उठाते हैं, सुन्नियों अलम, पंजे, धागे, घोड़े, कड़े, या अली का लौकी, डूमों की तलवार, खबरदार खबरदार, ये राफ़िज़ियों की निशानियां है, घरों से उतार दो। अब्बास अलमदार जिनको कहते हैं, अब्बास का माना बुरा मुंह बनाने वाला। कुरान में है आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, वो बुरे मुंह का अंधा जो उनके पास आया। तो अब अब्बास का नाम बदलो। बेवकूफों, मुआविया में भौंकने से पहले घर की खबर ले लो। और खुद हजरत अली के पोते का नाम मुआविया है जी। हजरत अली के पोते का नाम मुआविया है, मुआविया। होश के नाखून लो, जब नाम में नहीं चला फिर हदीस लेकर आते पीर साहिब ख्वाजा की दीवानी जी। ठूस ठूस के खाने का ख्याल है। जैसी नमाज की बात आ जाए पीर साहब मक्का पहुंच जाते, बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग। और हमारे भी जो ये अंधी अकीदत वाले हैं, हाथ गोड़ चूमेंगे, ठूस ठूस के नजराना भरेंगे। और मैं आकर जब सबसे पूछ रहा हूँ हाल, बहुत खराब है हाल हजरत, पहले 2 साड़ी बनती थी अब एक ही बनती। कई मौलवी साहब नजराना। अब पीरों को यहाँ तक ठूस ठूस कर खिलाओगे, 1000 तरह की नेमतें। ऐसी एक बहुत बड़े मंगल से पहले वाले पीर साहब थे, एक गांव में पहुंच गए। उनका पेटुल उलूम हद से ज्यादा बड़ा था। एक दिन मुरीद पैर दबाते दबाते पूछा, हुजूर ये क्या है? बोले बेटा ये हमारा पेट है। बोले सरकार इसमें क्या है? बोले गंदगी है। मुरीद कहता सरकार अकेले की है कि पूरे मोहल्ले की जी? पैर साहब बड़े होशियार। अच्छा, पीर लोग भी इतने चतुर हैं, मुरीदों को पहले कहेंगे शरीयत अलग, तरीकत अलग, मौलवियों के बयान मत सुनो, उनकी महफिल में जाओ मत, उनका बाइकआउट करो। वो इल्मे जाहिर वाले हैं, हम लोग इल्मे बातिन वाले हैं, उनकी हमारी जमती नहीं। क्यों? मौलवी के पास आएगा तो फिर उसको हकीकत पता चलेगी, इल्म का नूर मिलेगा, बिदअतों से खुराफात से दूर हो जाएगा, आपकी दाल गलेगी नहीं। तो इस दौर में मुरीद जितना बड़ा जाहिल, पीर उतना बड़ा कामिल। मुरीद जितना बड़ा जाहिल, पीर उतना बड़ा कामिल। शेख सादी कहते हैं पीर उतना नहीं है, पीर नमी परंद मुरीदा परानंद। मुरीद लोग उड़ा देते, अच्छे अच्छों को चला देते, फिल्टर मार मार के। जब आते हैं पीर साहब इंस्टाग्राम पे तो मालूम पड़ता क्या नूरानी चेहरा है। 1000 बार फिल्टर मारा तब देखने के लायक हुए पीर साहब।
बहरहाल एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे। पीर साहब के आने के खुशी में गांव के हर घर में लीपा पोती चालू, चूने से लीपना, मिट्टी से लीपना, घर घर को सजाया जा रहा है। माशाअल्लाह। एक घर में एक पीर साहब ठहरे और पीर साहब के सामने 1000 तरह की नेमतें आई। अब पीर लोग क्या करते हैं, ले तो बहुत लेते हैं, बाद में नहीं खाएंगे तब भी अंधभक्त तो है, तबर्रुक समझ के खाएंगे, है ना। ठूस ठूस के पीर साहब खा रहे हैं, ये सुन्नत वो सुन्नत, वो सुन्नत वो सुन्नत, उधर से उठा उधर से उठा उधर से उठा, सब सुन्नत सुन्नत कह के उम्रो अय्यार की जंबील में ढकेलते जा रहे हैं। इतने में साहिब खाना का बच्चा आया। पीर साहब ने कहा ये कौन है? कहा हुजूर ये मेरा बेटा है। बोले इसका नाम क्या? बोले फर्ज। बोले ये कैसा नाम? कहा हुजूर दरअसल इसका नाम सुन्नत है, लेकिन मैं देखता हूँ जो चीज सुन्नत होती है वो आपके मुबारक हलक से पेट में चली जाती है। तो मैंने कहा कहीं सरकार इसे भी कबूल ना फरमा ले, इसलिए इसका नाम बदल के बताए। अब पीर साहब खूब ठूस ठूस के खा ली। नमाज तो पढ़ना है नहीं, वो तो मक्के में पढ़ेंगे, और जाहिल मुरीदों को भी नमाज माफ है। कयामत के दिन पीर साहब आकर बख्शिश करवाएंगे। अब पीर साहब जो खाए थे रात भर वो आपस में जंग करता रहा, मुर्गा अंडे से, अंडा बकरे से, बकरा बड़े से, रात भर पूरा मटेरियल तैयार हो गया। अब सुबह सुबह पीर साहब को लग गई। तो गांव में बैतुल खला तो होता नहीं है, क्या होता? खेतुल खला। पीर साहब लोटा उठाए चल दिए। मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो नाचूंगी गूलर, ऐ मेरे साबिर। कव्वाली शरीफ गाते गाते माशाअल्लाह मौसम बनाते बनाते ताकि तबीयत से निकल जाए पहुंचे। अब रात में तो सबको कह रहे थे, जब लोगों ने कहा हुजूर नमाज नमाज नहीं, नमाज तो हम मक्के में पढ़ते हैं, नमाज तो हम मदीने में पढ़ते हैं, ये उठक बैठक वाली नमाज हमारी नहीं है। अब सुबह लोटा लेके पीर साहब जब गए झाड़ा फिरने के लिए, एक खेत में मस्ती के साथ बैठे कव्वाली गाते हुए, दूर एक देहाती बैठा हुआ था। रात में हजरत के फरमान उसने सुन लिए थे, उठाया लाठी और लगा सूतने। कम वक्त हराम खोर नमाज पढ़ने मक्के जाता है, हजरे मेरे खेत आता है। अरे तुमसे अच्छा तो वो जाहिल है जिसने पीर साहब को उनकी औकात याद दिला दी। ठूसे जा रहे हो नजराने पे नजराना, नजराने पे नजराना, और पीर साहब भी शरीयत माफ करवा रहे हैं। औरतों के साथ धड़ल्ले से कव्वाली हो रही है, पीर से क्या पर्दा। याद रखो इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अल्लाह वहदहू ला शरीक के बाद सबसे अजीम हस्ती हमारे आका की हस्ती है। कायनात में उनसे बड़ा कोई पीर नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत उमैमा बिनते रुकैका कहती है, हम औरतों की जमात सरकार की बारगाह में गई। हमने हुजूर से कहा हुजूर हमें हाथ में हाथ देकर बैत करे। सरकार ने फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। ओ बनारस के मुसलमानों बताओ, तरीक़त के सलासिल, शरीयत के सलासिल, फिक़्ह के सलासिल, तमाम मरातिब, तमाम फजीलतें, तमाम खुसूसियात जिस बारगाह में खत्म हो जाए वो अल्लाह के महबूब आज़म जिनके लिए आसमान का शामियाना, जमीन का बिछौना लगा है, वो फरमा रहे हैं मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। अब वो कौन सा हरामजादा पीर है जिससे शरीयत की पाबंदी उठ गई? अरे पागलों, इन पीरों के पास अपनी औरतों को मत लेकर जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं, फिर बच्चा देगा। ये हरामखोर को डॉक्टर चाहिए, हाथ दबाने के लिए मुरीद चाहिए, पैसे के लिए मालदार पार्टी चाहिए, कपड़ा सिलने के लिए दर्जी चाहिए, बाल काटने के लिए हजाम चाहिए, मोची चाहिए। इसको तो जगह जगह जरूरत पड़ रही है दूसरों की। यही मरकर तुम्हारी हाजतें पूरी करेगा सहाबा का भोंकने वाला? बिल्कुल नहीं। ऐसा शख्स पीर हो ही नहीं सकता जो हजरत सहाबा को बुरा भला। क्या बात है, बेशक। कभी हजरत अमीर मुआविया के नाम पे एतराज। अब एक पीर साहब है, ऐसे तो मुरीदों में जो चाहो बोलो, मुनाजरे में आ गए झांसी में। अब आने के बाद देखे सामने अख्तर अली नहीं है, या नबी सलाम अलैका, नहीं समझे, मुनाजरा खत्म।
کیونکہ بریلوی ہے نا بیٹا، ہمارے پاس چادر گاگر کڑے تلوار سندل بنڈل چھوٹی دیگ بڑی دیگ آستانہ مورچھل یہ سب نہیں ہے، فتاوی رضویہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس علم کے ہتھیار ہیں، ہمارے امام نے ہمیں جو دیا ہے وہ علم کے ہتھیار ہیں، دلائل ہے، جس کو لے کر 13 تاریخ کو میں جاؤں گا مناظرے میں، اور خدا کی قسم حسن اللہ یاری اگر آ گیا تو اس کے بعد مناظرے کے نام سے وہ اتنا خائف ہوگا کہ کبھی دوبارہ یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال وہی پیر صاحب اپنے مریدوں میں مسند ابو داؤد 83 کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث دکھاتے ہیں کہ معاویہ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ابن عباس سے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس گئے، دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ میں اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، سن رہے ہو نا بھائی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تمہاری بیداری میں تو خیر کوئی کمی نہیں ہے۔ پیر صاحب حدیث سناتے ہیں، میں کہتا ہوں پیر صاحب حدیث قرآن یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، مورچھل لو اور پیر ٹھوکو، پیٹ ٹھوکو، یہ کام آپ کا ہے۔ حدیث قرآن کا کام ہم کو کرنے دو، جو جس کا کام ہے وہ کریں گا تو زیادہ صحیح رہے گا۔ ورنہ حدیث میں ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نا اہل کوئی کام کرے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پیر صاحب نے حدیث سنائی کہ حضور نے کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ ابن عباس آئے، دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا حدیث ہے، لیکن دیکھو نتیجہ کتنا غلط نکالتے ہیں۔ حدیث ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، پھر فرقے کیوں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اپنی سڑی ہوئی کھوپڑی سے حدیث و قرآن کو جب سمجھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس نے آ کر کہا کھانا کھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ فی الدنیا، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے دنیا میں۔ پیر صاحب کہتے ہیں دیکھو حضور نے معاویہ کو بددعا دی۔ ارے پیر صاحب ہمیں یہی نہیں معلوم کہ حضور علیہ، پہلے تو حدیث سمجھو۔ حضور نے کہا ابن عباس سے جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا معاویہ کھا رہے ہیں، واپس آ گئے، کہا حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا ابن عباس نے حضور کا فرمان امیر معاویہ کو سنایا؟ کسی بھی حدیث میں دکھا نہیں سنایا۔ پھر معاویہ کی غلطی کیا؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ دوسری بات، شریعت کا حکم ہے سخت بھوک اور سخت قضائے حاجت کی۔ اگر شدید حاجت ہو، سنڈاس پاخانہ پیشاب کی یا بھوک لگی ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، پہلے اپنی ضرورت پوری کی جائے۔ یعنی کھانے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کھا رہے تھے تو انہوں نے شریعت کے خلاف کیا کیا؟ تیسری بات آپ سنو، حضور نے جو فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے دنیا میں، تو یہ حضور کی بددعا نہیں ہے، شفقت ہے، دعا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام عمرہ کے لیے گئے، آپ کی زوجہ صفیہ بنت حیی بن اخطب کو حیض آ گیا، حدیث ہے بخاری کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اقرا حلقہ، تو بانج ہو، تیرا حلق خراب ہو جائے۔ کیا اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بددعا دی؟ کیا حیض آنا ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں سفر سے روک نہیں سکتی ہے، خود حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ خوب غور سے سنو پیر صاحب، مسلم شریف کی حدیث نمبر 6622، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے اللہم انما محمد بشر یغضب کما یغضب البشر وانی قد تخذت عندك عهدا لن اخلی فنیہ فایما مؤمن آذیته او سببته او جلدته فاجعلها
लहू कफ़ारतन क़ुरबतन तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मैं मोहम्मद एक बशर हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे खुशी भी होती है। अगर मैं किसी को बद्दुआ दूं तो मौला उसे आखिरत में तेरी नजदीकी का जरिया बनाना, उस पर इनाम और इकराम की बारिश करना। वाह वाह वाह। हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर मैं किसी को बद्दुआ दूं तो या अल्लाह उसके लिए तू अपनी नजदीकी का जरिया बनाना। तो मालूम पड़ा कि अमीर मुआविया के लिए हुजूर ने दुआ की, बद्दुआ नहीं की। अब अगर हुजूर ने बद्दुआ की तो दुनिया जानती है उन्होंने 40 साल हुकूमत की, 40 साल हुकूमत की और कभी उन पे फाका नहीं गुजरा। अल्लाह ने उन्हें दुनिया भी खूब अता फरमाई और आखिरत भी उनकी कामयाब है। हदीसों कुरान समझने वाले बनो पीर साहेब, बकलोली मत किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। फजअल अली मिनहुम उज़रा व अंसारा व असहारा, और इसमें कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया, कुछ को मेरा सहाबा बनाया, सहाबी बनाया, कुछ को मेरा मददगार बनाया। फिर आका फरमाते हैं फमन सब्बहु व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, तो जो इनमें से किसी को बुरा कहेगा उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। सहाबा के बारे में साफ बात हुजूर फरमा रहे हैं, उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की लानत। आज जो लोग सहाबा पर भौंक रहे पीर साहिबान, वो जरा बताएं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? सहाबा अल्लाह का इंतखाब। अब सहाबा के बारे में 12 बातें पॉइंट कर लो, नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो। लोग कहेंगे भाई बार बार सहाबा 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 क्यों, अहले बैत क्यों? कोई भी सुन्नी मुसलमान अहले बैत से बुग़्ज़ का तसव्वुर दिल में ला ही नहीं। बेशक तौहीन करना तो दूर की बात, तसव्वुर भी नहीं आ सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक ये नकीब साहब मेरा मोबाइल चुरा के भाग जाएं, एक मिसाल दे रहा हूं, तो उस वक्त क्या चिल्लाएंगे? गाजी अहले सुन्नत जिंदाबाद, ताजु शरिया ने शेर पाला, कलीम हनफी मुंबई वाला। अरे इसी बहाने याद दिला रहा नहीं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो जिस पर अटैक होगा उसी की बात होगी, उसी का डिफेंस होगा, उसी का दिफा होगा। आज हमला सहाबा पे हो रहा है, अहले बैत पर नहीं। हमला सहाबा पर हो रहा है, अहले बैत पर नहीं। इसलिए अजमत सहाबा की बात की जा रही है और तुम कहते हो तुमने अली मुआविया को एक कर दिया। अरे बेवकूफ, सवाल ही नहीं आता कि हम अली और मुआविया को एक करें। हम सिर्फ इतना करें, मोहब्बत अहले बैत के नशे में, झूठे नशे में सहाबा को बुरा न कहो। अली और मुआविया का क्या मुकाबला? आला हज़रत फरमाते हैं फर्क़े मरातिब बेशुमार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पे तारे फुज्जार। सहाबी होने की हैसियत से हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा कर रहे हैं। अजीब दौर आ गया, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले ये उलमा बैठे हैं, बुजुर्ग उलमा। मौलाई नाम का कोई फिरका था, अजीब व गरीब एक नई इस्तिलाह सुन्नियों में पैदा की जा रही है। मौलाई, घंटे के मौलाई हो, हराम खोर हो, मवाली हो, हकीकी मौलाई ये बैठे हुए स्टेज पे। बेशक ये हकीकी मौलाई है हमारे सामने, जो मौला अली की माने वही मौलाई। आज इतना आगे बढ़ गए कि इमाम शाफई का शेर सुनाते हैं कि अगर मोहब्बत अहले बैत शीयत है तो ऐ सकलैन जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफिजी हूं। और कुछ शिया हजरात अपना नाम कुरान से दिखाते कि देखो हमारा नाम कुरान के अंदर आया। सूरे नंबर 33 की आयत नंबर 83 में व इन्न मिन शियातिही ल इब्राहीम, और बेशक इब्राहीम भी शिया थे। इस सवाल का जवाब दूं, इजाजत है? भाई पीछे वालों मुझसे कोई दुश्मनी है?
کہ آپ حضرات اجازت نہیں عطا فرما رہے ہیں؟ بتائیے، میں آپ کی اجازت کے لیے اٹکا بیٹھا ہوں۔ اجازت ہے بھائی؟ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، یعنی ہاتھ سے ہی کام چلا لیں گے آپ۔ آج کل پیر لوگوں کو بھی بڑا شوق ہوا اپنے آپ کو شیعہ بولنے کا، اور کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ نام آیا کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ تھا۔ جب اس طرح کی بات آئے تو دو ہی باتیں پوچھا جائے، زیادہ لمبا نہیں جانا، کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کو جو شیعہ کہا گیا ہے وہ مذہب شیعہ کے پیروکار کے طور پر کہا گیا ہے یا گروہ کے معنی میں کہا گیا ہے؟ گروہ کے معنی میں یا مذہب شیعہ کے پیروکار کے؟ تو خدا کی قسم وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذہب شیعہ کے پیروکار کے طور پر، اس لیے کہ مذہب شیعت تو مولائے کائنات کے بعد سے شروع ہوا، اور کوئی نبی کسی امتی کی پیروی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نبی ہے اور سرکار انہی کی آل پاک میں سے۔ یہاں گروہ کے معنی میں شیعہ آیا ہے، گروہ، گروپ، اس میں لشیعاتی ہی کی جو ہاں ہے اس کی ضمیر، اس کا مرجع حضرت نوح ہے، یعنی ابراہیم بھی نوح کے گروپ میں سے۔ ابراہیم بھی جیسے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، یہی کام ابراہیم کر رہے، اس معنی میں شیعہ کہا گیا ہے۔ اب تم کو دیکھنا ہے قرآن میں شیعہ کہاں کہاں آیا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں شیعہ کہاں کہاں آیا ہے۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ شیعہ بننے کا شوق ہے۔ سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 70 قرآن کا ارشاد ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہم ہر گروپ میں سے شیعہ نکالیں گے جو اللہ پر بھونکنے والے ہیں۔ شیعہ کا معنی قرآن نے کیا کہا؟ اللہ پر۔ ڈرو مت بھائی، بولو یار، میں قرآن کا حوالہ دے۔ شیعہ مانے اللہ پر بھونکنے والا۔ پھر ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، بے شک فرعون کو جب زمین پر حکومت ملی تو اس نے لوگوں کو اپنا شیعہ بنانا شروع کر دیا۔ فرعون کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے بعد مت کہنا قرآن میں جو شیعہ آیا وہ مذہب کے طور پہ، تو پھر شیعہ مذہب فرعون کا مذہب ہے، گروہ کے طور پر آیا ہے، تاریخ کے طور پر نہیں آیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پیر لوگ جو پورا معاملہ خراب کر رہے ہیں گل گوبر ایک، شیعت کو فروغ دے رہے ہیں سنیوں میں، اب بولی بول رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی سنی صحابہ و اہل بیت کا عاشق کسی رافضی کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتا۔ کہہ رہے لڑنے کا وقت نہیں ہے، مودی نہیں دیکھے گا سنی ہے کہ شیعہ ہے۔ ارے مودی نہیں دیکھے گا، قبر میں فرشتے تو دیکھیں گے متا والا ہے کہ حلالہ والا ہے۔ ٹھکائی ہوگی کہ نہیں ہوگی قبر میں؟ سنی شیعہ بھائی بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے؟ تیرا کلمہ الگ میرا کلمہ الگ، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل۔ میرا قرآن 30 پارے کا، تیرا قرآن 40 پارے کا، جو امام غائب کے پاس ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ میرے یہاں نکاح ہوتا ہے، تیرے یہاں متا ہوتا ہے۔ میرے یہاں اللہ کی پرستش ہوتی ہے، تیرے یہاں گھوڑے کی پوجا، علم کی پوجا، پنجے کی پوجا ہوتی ہے۔ میں اور تو کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ شیعہ سنی بھائی ہو ہی نہیں سکتے۔ سچ۔ ہمارے یہاں رمضان میں تراویح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں تراویح، اور ان کے یہاں رمضان میں مسجدوں پہ تالا، ایسے تالے میں سے جھانکو تو کھڑا رہے گا کوئی کالا۔ انہوں نے تراویح کو صاف کیا اور ان کے چھوٹے بھائی غیر مقلدوں نے ہاف کیا، جی وہ بھی چھوٹے رافضی۔
ان کو بھی حضرت عمر کی سنت اور عثمان کی سنت سمجھ میں نہیں آتی. کل بہت قاعدے سے ٹھکائی کی تھی میں نے غیر مقلدوں کی حیدرآباد میں, نیٹ پہ بیان آیا ہے, سن لینا. شیعہ سنی کیسے بات ہو سکتے ہیں؟ کلمہ ایک نہیں, نماز ایک نہیں, قرآن ایک نہیں, مسائل ایک نہیں, فقہ ایک نہیں, امام ایک نہیں, بہت ساری باتوں میں اختلاف. 15 صدیوں سے تمہاری ہماری جنگ ہو رہی ہے. پیر صاحب کہہ رہے مولانا جنگ کو بھول جاؤ, ایک ہو جاؤ, وقت ایک ہونے کا ہے. میں کہتا ہوں ابے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک دنیا پیر, تو کہتا ہے 1500 سال کی جنگ بھول جاؤ. حرام خور, تو ایک جمل نہیں بھول سکتا, ایک صفین نہیں بھول سکتا, صحابہ کے آپسی جھگڑے نہیں بھول سکتا. ہم 15 صدیوں کی جنگ بھول جائیں, ہو ہی نہیں سکتا. شیعہ سنی بھائی بھائی کوئی صورت میں نہیں. شیعہ ایک الگ مذہب ہے, سنیت ایک الگ مذہب ہے. بے شک. اور جو پیر بھی سنی بن کر شیعت کو فروغ دے رہا ہے, پہچانو دور بہت نقلی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیا دیکھ لیتے, کیسے کیسے لوگ پیر بن گئے. ہمارے یہاں ایک پنچر چھاپ ہے, ان کی دکان چل نہیں رہی تھی, تو آسان کیا ہے معلوم اس دور میں الو بنانے کے لیے؟ بھگوا کپڑا پہن لو, بہت ساری تسبیح ڈال دو, بہت ساری انگوٹھیاں ڈال دو, لمبے لمبے بال رکھ لو, خانقاہ میں بیٹھ کر بکلولی کرو تو لوگ مجذوب مان لیں گے, قلندر مان لیں گے, ولی مان لیں گے, دکان چل جائیں. بہت آسان راستہ, زیادہ مٹیریل لگتا بھی نہیں ہے, کم بجٹ کے اندر بہت اچھا پروفٹ ہوتا ہے. لوگ بابا بن رہے, پنچر چھاپ. اب ایسے بابا یوٹیوب پہ چینل بنا کر صحابہ کے فیصلے کر, جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے, مناجرہ. ایک دن پیر صاحب میرے سامنے آئے, میری تحریر تھی سگے تاج الشریعہ. پیر صاحب کا علم دیکھو کتنا علم. فرماتے مولانا جہاں تک میں جانتا ہوں آپ شیخ ہیں, تاج الشریعہ خان ہے, تو آپ ان کے سگے کیسے ہو؟ اب ایسے ایسے پاجامہ لوگوں سے میں مناظرہ کروں, بتاؤ. سگے تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعہ کا کتا, لیکن یہ سمجھ رہے ہیں سگے تاج الشریعہ یعنی تاج الشریعہ کا رشتہ دار. ایسے ہی ایک پاجامہ مرزا پلمبر, وہ جس کا کام تھا گٹر میں نالیوں میں جا کر پائپ صاف کرنا, جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر علامہ بن گیا, محدث بن گیا, محقق بن گیا, اور ایسے ہی پاجامہ لوگ محقق بنے. اس کا ایک ماننے والا میرے پاس آیا, تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے کسی اور وقت مناظرہ کریں گے. میں نے مناظرے کی ڈیٹ دی 1 اکتوبر. اب ایک بھی کھڑا, اکتوبر کا الف بھی کھڑا. اب یہ گدہ الذی پڑھنا تو جانتا نہیں ہے. بولے مولانا یہ کیا لکھ دیا آپ نے 11 کبوتر؟ قسم. بتاؤ کیسے کیسے پاجامہ لوگ. ایک صاحب مناظرہ کرنے آئے, تو میں نے کہا چلو ان کا ٹیسٹ کروا لوں. تو میں نے لکھا دادی اجمیر گئی. میں نے کہا پڑھو. بولے دادی آج مر گئی. ایسے ہی پاجامہ لوگوں سے ہم مناظرہ کریں گے. بنارس میں جتنے تفضیلی مولائی پیر آئے, جا رہا ہوں سن لو, تقریر بند ہوئی, مناظرہ نہیں. گٹھیا دبا دوں گا, ٹیٹوا دبا دوں گا, چڑھ جاؤں گا, اور جب تک حضرت ملک الموت روح قبض نہ کر لے چھوڑوں گا نہیں. حرام زادو, صحابہ پر بھونکنا بند کرو. کھلم کھلا میری طرف سے چیلنج, مناظرہ دے دو. کرناٹک میں بجردیہا میں مولانا حسان رضا صاحب, خلیق العلماء کے لڑکے صاحبزادے, یہ میرے نمائندے ہیں. میرے جانے کے بعد کوئی بھی خانقاہ ہو, کوثری ہو, کہ کوئی بھی ہو, کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا, رافضیت کی بولی بولنے والا ہو, تمام صحابہ کے عادل ہونے, ثقہ ہونے, جنتی ہونے, اللہ کا انتخاب ہونے, حضور کے پسندیدہ ہونے, تنقید سے بالا تر ہونے, اور ان سے محبت فرض ہونے پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے تو یہ فقیر بمبئی سے آ کر مناظرہ کرنے کو تیار ہے.
اور سنو مجھے یہ دھوس مت دینا، ہمارا سلسلہ اتنا بڑا ہے اور مریدین اتنے زیادہ ہے اور اتنی FIR ہو جائے گی الحمدللہ، میں تو پوری دنیا میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور 13 جون 2025 دنیا کا سب سے بڑا مناظرہ کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری سے اس کلیم حنفی کا ایمان شیخین پر ہے، دیکھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ کہاں دیکھیں، کون سے چینل؟ یہ جتنے آگے بیٹھے ہیں سب ویل ٹرینڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ، سب ایکسپرٹ لوگ۔ اپنا اپنا موبائل نکالیں، ایک بہت اچھی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، 13 تاریخ کا مناظرہ آپ ڈائریکٹ دیکھیں۔ موبائل نکالنے کے بعد آپ واٹس ایپ پر جائیں، مت نکالو بھائی میرا کیا جا رہا، میں بول کر چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں گھر پہ جا کے نکال لینا۔ واٹس ایپ پہ جائیں، واٹس ایپ میں اپڈیٹس آتی ہے، اپڈیٹ چیٹ کال اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کی طرف یہ سرچ کا بٹن آتا ہے، وہاں کلک کریں اور سنی ٹائپ کریں، SUNNI سنی، نیچے نام آ جائے گا سنی جمعیت الاحناف، اس کو کلک کریں، فالو کو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کی لنک کو تمام سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، گھر میں بھی یہ چینل فالو کروائیں۔ یہاں ہر باطل فرقے کا آپریشن دلائل کے ساتھ ہوتا، ہر باطل فرقے کا آپریشن ہوتا، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی نام سے ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف، اسے بھی سبسکرائب کریں، چونکہ 13 جون کا مناظرہ یوٹیوب کے چینل سنی جمعیت الاحناف پر براہ راست نشر ہونے والا۔ دوسرا اعلان یہ، ماشاءاللہ مجمع تو کھچا کھچ بھرا ہے، جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، بزرگوں سے محبت کرنے والا، صحابہ اہل بیت سے۔ بمبئی میں میں خانقاہ بنا رہا ہوں، بناؤں کہ نہیں بناؤں؟ جب مدارس سے بے دینی پھیلنے لگی تو علماء نے کثرت سے مدارس بنائے۔ کبھی آپ نے سنا کوئی عالم خانقاہ بنا رہا ہوں؟ میں بنا رہا ہوں خانقاہ حنفیہ، سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح۔ یہ جو رضوی دارالاصلاح ہے یہ ایکچولی ٹھکائی سینٹر ہے، جہاں دماغ سے پینڈل لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کا جو پہلا مالا خالی ہے وہاں سے گوبر نکال کے دماغ بھرا جائے گا۔ میرے ذریعے ڈاکٹر کلیم حنفی رضوی اسپیشلسٹ، تو ہماری خانقاہ سے 10 شعبوں میں دین کا کام ہے۔ بھیا پیچھے جائیے، جن لوگوں کو میں نے اسکینر دیا ہے موبائل کے اندر وہ باہر کھڑے رہیں گے، میری گزارش ہے کہ جاتے جاتے تنظیم کے اسکینر پر آپ نفلی صدقات زکوٰۃ وغیرہ ڈونیٹ کرتے جائیں، تاکہ اسی سال 2 شعبان کو عرس امام اعظم کے دن خانقاہ کی افتتاح ہو جائے اور خانقاہ سے دین و سنیت کا کام ہونے لگے۔ جن کے پاس کیش رقم ہے وہ بچوں کو کیش رقم دیتے جائیں، جن کے پاس ابھی نہیں ہے فوٹو کھینچ لیں، گھر جانے کے بعد وہ اسکینر کے اوپر اپنی رقم ڈالیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، اور مائک ماشاءاللہ اتنا تگڑا ہے کہ اس نے مجھے تھکا دیا، میری ساری ہینکڑی نکال دی۔ اس مہینے جتنی تقریر کی میں نے اتنی انرجی کہیں خرچ نہیں ہوئی جتنی اس مائک کے اوپر خرچ ہوئی۔ تو انشاءاللہ آپ 13 جون کا مناظرہ بھی دیکھیں گے، اور میرے جانے کے بعد اگر بنارس میں مناظرے کی فضا بنتی ہو، ماحول بنتا ہو، کیونکہ جانے کے بعد ہی بات ہوتی ہے، سامنے کوئی آتا نہیں۔ اب میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی ہے ان کا چاہنے والا، آؤ سوال کرو، جواب دیتا ہوں، لیکن جانے کے بعد اگر مناظرے کا ماحول بنے تو علامہ حسان رضا صاحب کے پاس آ جانا، انشاءاللہ یہ فقیر ممبئی سے آ کر آپ کی تشفی کر دے گا۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں، آج کی اس تقریر میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہم صلی۔ کہاں ہے جمال مصطفیٰ؟ شہزادہ حضور محدث کبیر علامہ جمال مصطفیٰ صاحب تشریف لا رہے ہیں،
تو مجھے حکم ہوا ہے کہ 10 منٹ تک میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، تو ایک کام کرتا ہوں، کھڑے رہ کر ہی تقریر کرتا ہوں۔ یا رسول ماشاء اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو رنگ صحابہ کے نام سے رکھا گیا ہے، اصل میں ان نوجوان بچوں کو آج کے اس ماحول کی بڑی فکر ہے، چونکہ واقعی دیکھنے میں آ رہا بے دینی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جی پہلے ایک زمانہ تھا جب انٹرنیٹ کا چلن نہیں تھا، موبائل کا چلن نہیں تھا، کمپیوٹر کا چلن نہیں تھا، تو آف لائن فتنے آتے تھے، لٹریچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے مولوی آ کر تبلیغ کرتے تھے۔ آج جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، ہر ٹچے آدمی نے اپنا چینل کھول لیا، انٹرنیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور کوئی ایسی یونیک بات کر دی، ایسی نئی بات کر دی کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، کھینچ کر آنے لگے کہ ارے واہ یہ ایسی بات کرتا ہے۔ اس کی بات کو سنتے دھیرے دھیرے اس کے فالوور بڑھنے لگے۔ اب مرزا پلمبر کو لوگ بہت بڑا توپ سمجھتے ہیں، بہت کہ مرزا کا کوئی جواب نہیں۔ ارے بھائی، پاکستان میں ہمارے مسلک کے، دوسرے مسلک کے علماء اس کے گھر تک گئے کہ مرزا صاحب مناظرہ کر لو، لیکن مرزا کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی عالم کے سامنے بیٹھ جاؤں گا تو وہ میرا آخری دن ہوگا۔ مرزا سامنے آتا نہیں، دھونس جمانے کے لیے کتابیں رکھا ہوا ہے۔ آج تک کسی نے مرزا کو عربی کتاب کھول کر عربی پڑھتے دیکھا نہیں۔ اس نے اردو میں حدیثیں یاد کر لی ہے، نمبر بول دے گا، حدیث کا مفہوم بتا دے گا، لوگ اس کو بہت قابل سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم، ایسے لوگ کتنے قابل ہوتے ہیں۔ بنگلور کے مناظرے میں آپ نے دیکھا کہ قطب مینار کے چچا تشریف لائے تھے اور دھونس جمانے لگے، ہم 150 مناظرہ کیے ہیں، اور جب اختر علیمی صاحب نے دھیرے 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 جال پھینکنا چالو کیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے چل کے میری کیا عالمی بے عزتی ہونے والی ہے۔ مطلب یار ایک ہوتا ہے نا انٹرنیشنل بے عزتی، نیکسٹ لیول کی بے عزتی، کیا ہی غضب کی بے عزتی کر دی۔ اچھا وہاں اگر میں ہوتا تو بات بنتی، میں بہت جلالی آدمی، وہ مرتبے صدیق ہے، میں مرتبے عمر، میرا عصائے کلیم ازدہائے غضب، سیدھا 10 منٹ میں مان جا ورنہ بہت ٹھوکوں گا۔ تو مفتی اختر حسین علی صاحب نے بہت قاعدے سے پول کھولی۔ ایسے ہی مرزا انجینئر کو لوگ بہت بڑا توپ کہتے ہیں۔ میں نے حسن اللہ یاری کو 19 نومبر، پچھلے مہینے، کون سا مہینہ تھا؟ اپریل، 19 اپریل کو میں نے کلکتہ کی سرزمین سے چیلنج دیا۔ حسن اللہ یاری نے میرا چیلنج قبول کیا، 13 جون کا مناظرہ فکس ہے۔ مرزا انڈیا آ نہیں سکتا، میں پاکستان جا نہیں سکتا۔ مرزا کو بڑا ناز ہے اپنے فالوورز کے اوپر اور اپنی تحقیق کے اوپر، تو آج بنارس کی سرزمین سے میں مرزا پلمبر مرزا جہلمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے جتنے مسئلے ہیں نا، رفع الیدین کے ہو، آمین بالسر کے ہو، یا فاتحہ خلف الامام کے ہو، یا تقلید امام کے ہو، یا صحابہ کرام کے متعلق ہو، ایک مرتبہ لائیو آجا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے، خدا کی قسم اس کے بعد تو دوبارہ اپنے پرانے کام پر لوٹ جائے گا، گٹر میں جا کر پائپ صاف کرنے کا کام، مولوی گیری کا کام نہیں کرے گا۔ کسی کو بھی فالو کرتے ہو۔ ایک جاہل کا بچہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، جاوید غامدی، لوگ اس کو بھی سنتے ہیں۔ اب وہ صاحب نے جتنی چیزیں حرام تھی سب حلال کر دی، اب 2-4 ہی بچی ہیں جو حلال کرنا باقی ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت تنہا حج کے سفر پہ نہیں جا سکتی۔ جاوید غامدی کہتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں نبی نے کہا تھا وہ زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ بہت الگ ہے۔ فلائٹ میں بیٹھی ڈائریکٹ جدہ اتر گئی، جدہ سے بذریعہ کار یا بذریعہ بس کعبہ پہنچ گئی، عورت اکیلے حج پر جا سکتی۔ میں جاوید غامدی کو بتا دوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جسے حرام فرما دیا، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اسے حلال نہیں کر سکتا۔
खबीस के बच्चे, तू कहता सफर आसान हो। एक मर्तबा मैं खुद हांगकांग से इंडिया आ रहा था, 6 घंटे का रन था। एयर टर्बुलेंस की वजह से मुझे गुजरात लेकर गई फ्लाइट। अगर अकेली औरत सफरे हज पर निकल गई, जाहिर सी बात है अगर एयर टर्बुलेंस हो गया, किसी अदर मुल्क में जहाज को लैंड होना पड़ा, उतरना पड़ा, तब क्या? नबी ने फरमा दिया अकेली औरत हज नहीं कर सकती। तो जावेद कामदी जैसे मुनकिरे हदीस 100 लाख पैदा हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कौल को बदल नहीं सकते हैं, शरीयत का कानून बदल नहीं सकते हैं। ऐसे अच्छा, अब तो ऑनलाइन नबी भी पैदा हो रहे। ऑनलाइन खाली मुजद्दिद, मुहक्किक, शेखुल इस्लाम, मुदक्किक लोग नहीं पैदा हो रहे, ऑनलाइन नबी भी तशरीफ ला रहे। और नबियों का तो हैजा फूटा हुआ। एक मिर्जा ने क्या दावा कर दिया, उसके पीछे लाइन ही लग गई, उसके पीछे लाइन ही लग गई। वो पंजाब का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने नबी होने का दावा किया। वो बेचारा किस टाइप का नबी था मैं आपको बताऊं। जैसे किसी सरकारी दफ्तर के बाहर कोई पागल बैठे और सोचे कि इस दफ्तर में एक ऑफिस मेरा है, मेरे नाम की प्लेट लगी हुई है, मेरा टेबल है, टेबल पर मेरा नाम लिखा है और सारे कागजों के ऊपर मेरी मोहर लगती है, तो वो ख्याली अफसर, उसको क्या कहते हैं? ख्याली अफसर। ऐसे ही मिर्जा ख्याली पैगंबर, मिर्जा ख्याली नबी था। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, आमिना के लाल के बाद अब नबी की हैसियत से कोई पैदा हो ही नहीं सकता। नबी पैदा होने का रास्ता खोला कासिम नानोतवी ने, मिर्जा ने ऐलान कर दिया। अब उसके बाद नबियों का हैजा फूटा, मुजद्दिदों का हैजा फूटा, मुहक्किकों का हैजा फूटा, और ऐसे ऐसे फितने आ रहे। मैं आपको क्या बताऊं, बस खुदा की कसम, ईमान की सलामती चाहते हो तो इंटरनेट पर भी सिर्फ और सिर्फ अपने मसलक के उलमा से जुड़े। जी, बहुत। तुम्हें क्या जरूरत है किसी का बयान सुनने की यूट्यूब पर, तारिक जमील का या डॉक्टर जोकर नाइक का या मिर्जा इंजीनियर का? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत मजबूत ईमान वाला हूँ, इस ख्याल में मत रहना। शैतान के पास 80,000 दाव है। कितने? 80,000। किस चाल से तुम्हारा ईमान उचक लेगा तुम्हें खबर भी नहीं होगी। एक बड़ी प्यारी बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। जो लोग इस तरह इंटरनेट पे किसी को भी फॉलो करते हैं और वो समझते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के आलिम हैं कि जिन्होंने 500 सहाबा की ज़ियारत की। इमाम इब्ने सीरीन के पास एक खारजी शख्स आता है कि हुजूर मैं आपको कुरान सुनाना चाहता हूँ, आप कुरान सुने। इमाम इब्ने सीरीन ने चेहरा फेर लिया। फिर एक खारजी आता है, हुजूर मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, आपने चेहरा फेर लिया। लोगों ने पूछा हुजूर वो तो हदीसों कुरान सुना रहे थे, आपने चेहरा क्यों फेरा? तो इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं बेशक वो हदीसों कुरान सुनाने आया था, लेकिन खुदा की कसम हदीसों कुरान सुनाते सुनाते वो बीच में अपनी कोई बात घुसेड़ देता और मैं फर्क नहीं कर पाता कौन सी हदीस है और कौन सी इसकी बात है, और उसकी बात मुझे अच्छी लगती और मैं गुमराह हो जाता। इसलिए गुमराहों की अच्छी बात भी नहीं सुननी, गुमराहों की अच्छी बात भी नहीं सुननी। इंटरनेट पे जितने मुहक्किक बनकर गुमराह लोग बैठे हैं, पीर की शक्ल में, आलिम की शक्ल में, मुफ्ती की शक्ल में, मुहक्किक की शक्ल में, उनकी बात नहीं सुननी। हमें मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहना है और अपने उलमा से जुड़े रहना है। क्या बात। इस दौर में ईमान बचा लो, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात। बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। ये हम जो रात काली करके पसीना बहाकर चीख चीख कर अपनी एनर्जी खर्च करके समझा रहे हैं, इसमें मेरा 2 पैसे का फायदा है क्या? कुछ नहीं। खुदा की कसम तुम्हारी इस्लाह हो जाए, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। जलसा करने वालों की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, तशरीफ लाने वाले उलमा की मेहनतें सफल हो जाएंगी।
بس آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے یہ سبق لے کر اٹھیں کہ جتنے گستاخان رسول ہیں، گستاخان صحابہ ہیں، گستاخان اہل بیت ہیں، گستاخان اولیاء اللہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم سچے سنی ہیں، ہمارا بس ایک ہی نعرہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ.